जिब्राइल अमीन से वो हुक्म दिया कि जब तुम मेरे महबूब के पास जाओ तो उनके पहले दाएं कदमों को बोसा दो, फिर बाएं कदम को बोसा दो। अगर वो उठ जाएं तो ठीक है, वरना वापस आ जाना, वापस आ जाना। पहले मेरे महबूब के दाएं पांव को बोसा दो, फिर बाएं पांव को बोसा दो। कबला कदमैन, मेरे महबूब के कदमों को बोसा दो। सुभान अल्लाह। वहां पर जगाना मकसूद नहीं था। अगर जगाना होता तो सरकार तो कभी सोते ही नहीं थे, आप तो कभी सोते ही नहीं थे। आपका तो 24 घंटे राबता था अपने मालिक के साथ। वहां पर जगाना मकसूद नहीं था, बल्कि अल्लाह जल्ला शानहू ये पसंद फरमाते हैं कि मेरे प्यारों के कदम चूमे जाएं। सुभान अल्लाह। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, हक फरीद। वहां पर जगाना मकसूद नहीं था, बल्कि कदम चुमाना मकसूद था। जो लोग चूमने चुमाने पे एतराज करते हैं, आप तो सब मानने वाले हैं, ये उनको भी आप बता दीजिएगा कि सरकार का नाम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ही अल्लाह जल्ला शानहू ने ऐसा रखा है कि जब आप उनका नाम लें तो दो बोसे निकलते हैं मुंह से, मोहम्मद। सुभान अल्लाह। जिनके नाम को इतने बोसे होंगे, उनकी जात को कितने बोसे होंगे। बगैर बोसे के आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले ही नहीं सकते। कुछ लोगों को अल्लाह ताला ने ये शर्फ दिया होगा कि वो हज पर गए होंगे, तो हज उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक कि हजर अस्वद को हम बोसा ना दे दें। हजर अस्वद को बोसा ना दे दें तो जो ये लोग कहते हैं कि गैर अल्लाह को चूमना शिरक है, तो हजर अस्वद भी तो गैर अल्लाह ही है ना। हजर अस्वद भी तो गैर अल्लाह है। प्यार से तो हम अपने बच्चों को भी चूम लेते हैं, अपने बच्चों को भी चूमते जब हमें उनसे प्यार आता है, ये इंसान की जिबिल्लत में शामिल है। तो हजर अस्वद को ना चूमे तो हज मुकम्मल नहीं होता। अब हजर अस्वद को चूमा क्यों जाता है, ये आपको पता है क्यों चूमा जाता है? नबी करीम हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ए काले पत्थर, मुझे पता है कि तू किसी को नफा या नुकसान नहीं दे सकता। मैं ये भी जानता हूं कि तुम किसी को नफा या नुकसान नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे आका और मौला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें बोसा दिया है, इसलिए मैं भी तुझे बोसा दे रहा हूं, मैं भी तुझे बोसा दे रहा हूं। ये तो बात सबको पता होगी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों हजर अस्वद को चूमा? क्योंकि हजर अस्वद की जो निस्बत है वो जन्नत के साथ है। हजर अस्वद की निस्बत जन्नत के साथ है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पत्थर को चूमकर ये साबित कर दिया कि जिस चीज की निस्बत जन्नत के साथ हो उसको चूमना सुन्नते मुहम्मदी है। जिस चीज की निस्बत जन्नत के साथ हो, तो हम भी किसी एमएनए एमपीओ के पांव कदम नहीं चूमते, हम भी उनके कदम चूमते हैं जिनकी निस्बत जन्नत के साथ है। तो इसलिए जिनकी निस्बत जन्नत के साथ हो उनको चूमना ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और हुक्म भी है। वक्त की बहुत कमी है। मगरिब की अज़ान असर कितनी देर रहती है? 2-4 मिनट रहते होंगे। वो चाहते थे ये था कि मैं आपको एक अजीब सा मौजू सरकार की हदीस से कि वो सुनाऊं, लेकिन वक्त की किल्लत है। फिर कभी अल्लाह ने टाइम दिया तो इंशाअल्लाह फिर मिल बैठेंगे इसी तरीके से।
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وشیخ قوماتی کا، کسی بھی قوم کا پیر ہو، کسی بھی قوم کا، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی بھی قوم کا پیر ہو، کسی کا بھی پیر، اس کا مقام ایسے ہی ہے وشیخ قوماتی کا ونبی امتی، اس کا مقام ایسا ہی ہے جیسے اصحابہ کے لیے نبی اور مرید کے لیے اس کا پیر۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ کون فرما رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو چاہتا تھا میں کہ میں قرآن کے حساب سے اس کی تشریح کروں، کیونکہ بات اس امر کی ہے کہ ہم مانتے تو ہیں، پیروں کو مانتے تو ہیں، پیروں سے محبت بھی بہت کرتے ہیں، ان سے پیار بھی بہت کرتے ہیں، لیکن ہمیں ماننے کا طریقہ نہیں پتا، ہمیں ماننے کا طریقہ نہیں پتا۔ ہم دربار کو مانتے ہیں لیکن جو دربار کے اندر ہے ہم اس کی نہیں مانتے۔ دربار کو مانتے ہیں پر اہل دربار کو ہم نہیں مانتے۔ ماننا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی ختم درود لے جائیں اور جا کر اہل دربار کے پاس چلے جائیں اور آپ کے دل میں یہ شبہ ہو جائے کہ ہم دربار کو مانتے ہیں۔ ماننا اس کو کہتے ہیں کہ جو وہ فرما رہا ہے اس پر بھی عمل کریں، جو وہ فرما رہا ہے اس پر بھی عمل کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے اس کی تشریح حضور بابا بلے شاہ سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے حج کا شوق ہوا، حج کا شوق ہوا تو میں نے اپنے ساتھیوں، جس کو ہم پنجابی زبان میں مہانے کہتے ہیں، میں نے اپنے مرشد سے اجازت لی اور مہانوں کے ساتھ حج کے لیے چلا گیا۔ تو جب ہم قصور سے لاہور پہنچے، لاہور سے آگے ایک مسجد میں رات کو ہم نے پڑاؤ کیا، تو ہم سوئے تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے، میرے خواب میں تشریف لائے، اور تمام اولیاء اللہ بزرگان دین یہ کہہ چکے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائیں تو وہ خواب نہیں ہوتا، در حقیقت ہوتا ہے۔ وہ حقیقت میں آتے ہیں، خواب میں نہیں آتے، وہ حقیقت ہوتی ہے۔ تو خواب میں آئے اور فرمانے لگے کہ بلیا تیرا پیر کتنے؟ وہ اپنی زبان میں فرماتے ہیں قانون عشق میں کہ بلیا تیرا پیر کتنے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ وہ تو قصور میں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جا اس کو لے کر آ، اس کو لے کر آ۔ تو فرماتے ہیں کہ جب میں قصور گیا، اپنے شیخ کو میں نے بتایا، ان سے عرض کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یاد فرما رہے ہیں، تو انہوں نے بھی میرے ساتھ بھاگنا شروع کر دیا۔ جب ہم اس مقام پر پہنچے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو آپ نے میرے شیخ کو حکم دیا کہ میرے چارپائی کے دائیں طرف بیٹھ جا۔ تو شاہ عنایت ولی جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف بیٹھ گئے اور وہ بلے شاہ کو کہتے ہیں کہ اب ہماری طرف دیکھو۔ جب آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ سرکار ادھر بیٹھے ہیں کہ سرکار ادھر بیٹھے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، قانون عشق میں آپ یہ واقعہ لکھتے ہیں، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ سرکار ادھر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو پھر آپ نے ہاتھ باندھ لیے اور یہ فرمانا شروع کر دیا کہ میں بھول گئیاں، میں بھول گئیاں تے نال مہانیاں دے گئیاں۔ تو دوستو، جو شیخ ہوتا ہے، جو پیر جسے ہم کہتے ہیں، جس کے نام کے ساتھ ہمیں اٹھایا جانا ہے روز حشر، سورۃ بنی اسرائیل میں ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہر شخص کو اس کے پیشوا کے نام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا کوئی پیر نہیں، اس کا پیر شیطان ہے، اور فرمایا کہ جو کسی کا مرید نہیں ہے
وہ مر گیا، وہ مردود ہے اور مر گیا جاہلیت کی موت، وہ مردود ہے اور مر گیا جاہلیت کی موت۔ جاہل کہتے ہیں ابو جہل کی موت کو، کہ وہ مرا ابو جہل کی موت، جس کا کوئی پیر نہیں ہے، جس کا کوئی مرشد نہیں ہے۔ تو دوستو، جس آدمی نے بھی جو بھی مقام پایا، چاہے وہ بلے شاہ ہوں، چاہے وہ بابا فرید ہوں، چاہے سلطان باہو ہوں، حتیٰ کہ مولا کائنات بھی کیوں نہ ہو، جس نے بھی اس کو جو کچھ بھی ملا وہ اپنے پیر کے وسیلے سے ملا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ وسیلۃ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ تلاش کرو، وابتغوا الیہ وسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ جب تک تمہارا مرشد نہیں ہوگا اللہ تم پہ کرم نہیں کرے گا، فلاح نہیں کرے گا، کیونکہ ہر کام کے لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے، ہر کام کے لیے۔ گاڑی سیکھنی ہے استاد کی ضرورت ہے، کپڑا سیکھنا ہے استاد کی ضرورت ہے، کوئی بھی کام کرے استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جب عام کاموں کے لیے استاد کی ضرورت ہے تو دین پھر بغیر استاد کے کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ یہ ہو نہیں سکتا کہ دین بغیر استاد کے مکمل ہو جائے۔ تو اللہ تعالی ہمیں دربار کو ماننے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور جو دربار کے اندر ہے اس کے بھی ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کو کہتے ہیں ماننا، اس کو کہتے ہیں ماننا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اولیاء اللہ سے صحیح محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا